معزز ناظرین کرام، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف لطیف احیاء العلوم میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک صوفی بزرگ سفر حج پہ روانہ ہوتے ہیں۔ دوران سفر ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہمراہ ہو جاتا ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صوفی بزرگ اس نوجوان کے ساتھ سفر میں حضر میں مکہ تک دیکھتے رہے کہ وہ پورے راستے میں ہمیشہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام بہت پڑتا ہے، یعنی صرف نماز کے اوقات اور نماز کے بعد جو ورد وظائف ہوتے ہیں ان کے علاوہ اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ وہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صوفی بزرگ مکہ المکرمہ پہنچے اور اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اللہ تجھے سلامت رکھے، میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ تو ہمیشہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام بہت پڑھتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گھر سے سفر حج پہ روانہ ہوا۔ میں اور میرے والد ہم دونوں تھے، ایک جگہ رکے، پڑاؤ کیا، کھانا شنا کھایا، رات پڑ گئی، ہم سو گئے۔ میں اور میرے والد سوئے ہوئے تھے راستے میں، تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا اٹھو اٹھو، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے اپنے والد کو دیکھا تو واقعتاً ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے منہ پر چادر تھی۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ بگڑ چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا۔ میں پریشان ہوا کہ سفر ہے، سفر بھی مبارک سفر ہے، مقدس سفر ہے، ہم عازمین حج ہیں، اور ان کی موت، ان کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا ہوں، ان کی دفن، ان کا جنازہ، کفن، یہ بندوبست، یہ تکلیف، یہ پریشانی، اور اوپر یہ کہ ان کا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ ہو گیا۔ کہتے میں اسی آزمائش میں، پریشانی میں بیٹھا بیٹھا پھر میری آنکھ لگ گئی، تو میں پھر ایک بزرگ کو دکھتا ہوں، سفید نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، عمامہ شریف ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اٹھو اٹھو، تیاری کرو، اب تمہارے والد گرامی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی واقعی ہی، جب میں نے پردہ وہ کپڑا ہٹایا تو چہرہ چمک رہا تھا، نور کی شعائیں نکل رہی تھی، اور ایک بزرگ بھی مجھے دکھائی دیے جو مڑ کے جا رہے تھے۔ میں دوڑا، میں نے عرض کی کہ اے بابا جی، آپ نے کرم فرمایا ہے، میں اکیلا تھا، یہ سفر کی صعوبتیں تھیں، پریشانی تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہدایت فرما گئے، یہ آپ نے کرم فرمایا ہے، آپ ہیں کون؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں محمد ہوں، تمہارا نبی رسول ہوں۔ تمہارے والد گرامی میں نیکیاں تھیں، عطاعت تھی، مگر یہ ان میں کچھ ایسے عیب تھے
جس کی وجہ سے موت کے بعد ان کی پکڑ ہوئی، مگر ایک ان میں خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آج اس امتی کی پکڑ ہو گئی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، مگر چونکہ اس نے درود و سلام بہت پڑھا ہے، وہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے تھے، تو میں آج اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش بن کر آیا ہوں، اس کی شفاعت کے لیے آیا ہوں۔ تو بابا جی تب سے میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ بیتا ہوا یہ واقعہ دیکھا ہے، تب سے میں نے اب تک اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ میں بس نماز کے اوقات یا جب سو جاتا ہوں ان کو چھوڑ کر جب میں جاگتا رہتا ہوں، چلتا ہوں پھرتا ہوں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، تو میرا معمول ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان پہ درود و سلام جاری رکھتا ہوں۔ احباب ذی وقار، درود و سلام بہت پیارا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا معمول بنائیں گے، انشاءاللہ اس کے جو نورانی فیوض و برکات ہیں انشاءاللہ ہمیں زندگی میں بھی ملیں گے اور قبر میں بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ملیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔